شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7۔ ویورز، یہ حدیث نمبر جو 7 ہے یہ چیپٹر نمبر 1 کی لاسٹ حدیث ہے، آخری حدیث ہے۔ اس کے بعد 8ویں حدیث چیپٹر نمبر 2 میں آئے گی۔ تو آج کی حدیث شروع کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ابو سفیان بن حرب نے ان سے بیان کیا کہ ہرقل شاہ روم نے انہیں قریش کی ایک جماعت کے سمیت بلوایا۔ یہ جماعت صلح حدیبیہ کے تحت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو سفیان اور کفار قریش کے درمیان طے شدہ عرصہ امن میں ملک شام بغرض تجارت گئی ہوئی تھی۔ یہ لوگ بیت المقدس میں ان کے پاس حاضر ہو گئے۔ ہرقل نے انہیں اپنے دربار میں بلایا۔ اس وقت اس کے ارد گرد روم کے رئیس بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر اس نے ان کو اپنے ترجمان کو بلا کر کہا، یہ شخص جو اپنے آپ کو نبی سمجھتا ہے، تم میں سے کون اس کا قریبی رشتہ دار ہے؟ ابو سفیان نے کہا، میں اس کا سب سے زیادہ قریب النسب ہوں۔ تب ہرقل نے کہا، اسے میرے قریب کر دو اور اس کے ساتھیوں کو بھی قریب کر کر اس کے پس پشت بٹھاؤ۔ اس کے بعد ہرقل نے اپنے ترجمان سے کہا، ان سے کہو کہ میں اس شخص سے اس آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق سوال کروں گا۔ اگر یہ غلط بیانی کرے تو تم لوگوں نے اسے جھٹلا دینا ہے۔ ابو سفیان کہتے ہیں، اللہ کی قسم، اگر جھوٹ بولنے کی بدنامی کا خوف نہ ہوتا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق یقیناً جھوٹ بولتا۔ ابو سفیان کہتے ہیں، اس کے بعد پہلا سوال جو ہرقل نے مجھ سے کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، وہ یہ تھا کہ تم لوگوں میں اس کا نسب کیسا ہے؟ میں نے کہا، وہ ہم میں اونچے نسب والا ہے۔ پھر کہنے لگا، اچھا تو یہ بات اس سے پہلے بھی تم میں سے کسی نے کہی تھی؟ میں نے کہا، نہیں۔ کہنے لگا، اچھا اس کے بزرگوں میں سے کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ میں نے کہا، نہیں۔ کہنے لگا، اچھا یہ بتاؤ کہ بڑے لوگوں نے اس کی پیروی کی ہے یا غریبوں نے؟ میں نے کہا، بلکہ کمزوروں نے۔ کہنے لگا، اس کے پیروکار دن بدن بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ میں نے کہا، ان کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کہنے لگا کہ اس دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی شخص اس دین سے مکر کر مرتد بھی ہو جاتا ہے؟ میں نے کہا، نہیں۔ کہنے لگا، اس نے جو بات کہی ہے، کیا اس دعوی نبوت سے پہلے تم لوگ اسے جھوٹ سے جوڑتے تھے؟ میں نے کہا، نہیں۔ کہنے لگا، کیا وہ بدعہدی کرتا ہے؟ میں نے کہا، نہیں، البتہ ہم لوگ اس وقت اس کے ساتھ صلح حدیبیہ کی ایک مدت گزار رہے ہیں، نامعلوم اس میں یہ کیا کرے گا۔ ابو سفیان کہتے ہیں، اس فکرے کے سوا مجھے اور کہیں اپنی طرف سے بات داخل کرنے کا موقع نہیں ملا۔ کہنے لگا، کیا تم لوگوں نے اس سے جنگ لڑی ہے؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ اس نے کہا، پھر تمہاری اور اس کی جنگ کیسی رہی؟ میں نے کہا، جب ہم دونوں جنگ کے درمیان ہم دونوں کے درمیان برابر کی چوٹ رہی، کبھی وہ ہمیں رخ پہنچا لیتا، کبھی ہم اسے نقصان سے دوچار کر دیتے۔ کہنے لگا، وہ تمہیں کن باتوں کا حکم دیتا ہے؟ میں نے کہا، وہ کہتا ہے صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اپنے باپ دادا کی شرکیہ باتیں چھوڑ دو، اور وہ ہمیں نماز، سچائی، پرہیزگاری، پاک دامنی اور قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتا ہے۔ اس کے بعد ہرقل نے اپنے ترجمان سے کہا، تم اس ابو سفیان سے کہو کہ میں نے تمہیں اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب پوچھا تو تم نے بتایا کہ وہ اونچے نسب کا ہے، اور دستور یہی ہے کہ پیغمبر ہمیشہ قوم کے اونچے نسب میں بھیجے جاتے ہیں۔ میں نے تم سے دریافت کیا کہ آیا یہ بات اس سے پہلے تم میں سے کسی نے کہی تھی؟ تم نے بتلایا، نہیں۔ میں کہتا ہوں، اگر یہ بات اس سے پہلے کسی اور نے نہ کہی ہوتی تو میں یہ کہتا کہ یہ شخص ایک ایسی بات کی نقالی کر رہا ہے جو اس سے پہلے کہی جا چکی ہے۔ اور میں نے تم سے دریافت کیا کہ اس کے بزرگوں میں سے کوئی شخص بادشاہ گزرا ہے؟ تم نے بتلایا، نہیں۔ میں کہتا ہوں، اگر اس کے بزرگوں میں سے کوئی بادشاہ گزرا ہوتا تو میں کہتا یہ شخص اپنے باپ دادا کی بادشاہت کا طالب ہے۔ اور میں نے تم سے دریافت کیا کہ جو بات اس نے کہی، اس سے پہلے تم نے کبھی اس پر جھوٹ بولنے کا الزام عائد کیا ہے؟ تم نے بتلایا، نہیں۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ لوگوں پر جھوٹ باندھنے سے تو پرہیز کرے، لیکن اللہ پر جھوٹ بولے۔ میں نے تم سے یہ بھی دریافت کیا کہ بڑے لوگوں نے اس کی پیروی کی ہے یا کمزور؟ تو تم نے بتلایا کہ کمزور لوگوں نے اس کی پیروی کی ہے، اور حقیقت یہی ہے کہ اسی قسم کے لوگ ہی پیغمبر کے پیروکار ہوتے ہیں۔ میں نے تم سے پوچھا، وہ بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ تو تم نے بتلایا کہ ان کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ در حقیقت ایمان کا یہی حال ہے، تا وقت یہ کہ وہ پایا تکمیل تک نہ پہنچ جائے۔ پھر میں نے تم سے پوچھا
کیا اس دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی شخص متنفر ہو کر مرتد بھی ہوا ہے؟ تم نے بتلایا نہیں، اور ایمان کا یہی حال ہوتا ہے کہ اس کی خوشی جب دل میں سما جاتی ہے تو پھر نہیں نکلتی۔ میں نے تم سے دریافت کیا کیا وہ عہد شک نہیں کرتا ہے؟ تو تم نے بتلایا نہیں۔ رسول ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ دھوکہ نہیں کرتے۔ میں نے تم سے یہ بھی پوچھا وہ تمہیں کن باتوں کا حکم دیتا ہے، تو تم نے بتلایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانے کا حکم دیتا ہے، تمہیں بت پرستی سے منع کرتا ہے، تمہیں نماز، سچائی، پرہیزگاری اور پاک دامنی اختیار کرنے کے متعلق کہتا ہے۔ لہٰذا جو کچھ تم نے بتلایا ہے اگر وہ صحیح ہے تو یہ شخص بہت جلد اس جگہ کا مالک ہو جائے گا جہاں میرے یہ دونوں قدم ہیں۔ میں جانتا تھا کہ یہ نبی آنے والا ہے، لیکن میرا یہ خیال نہ تھا کہ وہ تم میں سے ہوگا۔ اگر مجھے یقین ہوتا کہ میں اس کے پاس پہنچ سکوں گا تو میں اس سے ملاقات کی زحمت ضرور اٹھاتا، اور اگر میں اس کے پاس مدینہ میں ہوتا تو ضرور اس کے پاؤں دھوتا۔ اس کے بعد ہرقل نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ خط منگوایا جو آپ نے وحی قلبی کے ذریعے سے حاکم بصرہ کے پاس بھیجا تھا، اور اس نے وہ خط ہرقل کو پہنچا دیا تھا۔ ہرقل نے اسے پڑھا، اس میں لکھا تھا: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کے بندے اور اس کے رسول کی طرف سے ہرقل عظیم شاہ روم کے نام، اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اس کے بعد میں تجھے کلمہ اسلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دعوت دیتا ہوں۔ مسلمان ہو جا تو محفوظ رہے گا، اللہ تعالیٰ تجھے دوہرا اجر دے گا۔ اگر یہ بات نہ مانے تو تیری رعایا کا گناہ بھی تجھی پر ہوگا۔ اور اہل کتاب ایک ایسی بات کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا ایک دوسرے کو اپنا کارساز نہ سمجھے۔ چنانچہ اگر یہ لوگ اعتراض کریں تو صاف کہہ دو کہ گواہ رہو ہم تو فرما بردار ہیں۔ ابو سفیان نے کہا جب ہرقل جو کہنا چاہتا تھا کہہ چکا اور خط پڑھ کر فارغ ہوا تو وہاں آوازیں بلند ہوئیں اور بہت شور مچا اور ہم باہر نکال دیے گئے۔ میں نے باہر آ کر اپنے ساتھیوں سے کہا ابو کبشہ کے بیٹے کا معاملہ بڑا زور پکڑ گیا ہے، تو اس پر رومیوں کا بادشاہ بھی ڈرتا ہے۔ اس روز کے بعد مجھے برابر یقین رہا کہ اس رسول کا دین غالب آ کر رہے گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اندر اسلام جاگزین کر دیا۔ ابن ناطور جو نیلیا کا گورنر ہرقل کا مصاحب اور شام کے عیسائیوں کا پادری تھا، بیان کرتا ہے کہ ہرقل جب ایلیا بیت المقدس آیا تو ایک روز صبح کے وقت رنجیدہ خاطر بیدار ہوا۔ اس کے کچھ مصاحب کہنے لگے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی طبیعت کچھ بجھی بجھی ہے۔ ابن ناطور نے کہا ہرقل ماہ نجومی ستارہ شناس تھا۔ جب لوگوں نے اس سے پوچھا تو کہنے لگا میں نے آج رات تاروں پر ایک نگاہ ڈالی تو دیکھتا ہوں کہ ختنہ کرنے والوں کے بادشاہ کا ظہور ہو چکا ہے۔ بتاؤ ان دنوں کون لوگ ختنہ کرتے ہیں؟ مصاحب کہنے لگے یہودیوں کے سوا کوئی ختنہ نہیں کرتا، ان سے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، آپ اپنے اہل علاقوں کو پروانہ بھیج دیں کہ وہاں کے تمام یہودیوں کو مار ڈالیں۔ اس گفتگو کے دوران میں ہرقل کے سامنے ایک شخص پیش کیا گیا جسے شاہ غسان نے بھیجا تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حال بیان کرتا تھا۔ جب ہرقل نے اس سے تمام معلومات حاصل کر لی تو کہنے لگا اسے لے جاؤ اور دیکھو کہ اس کا ختنہ ہوا ہے یا نہیں۔ لوگوں نے اسے دیکھا اور ہرقل کو بتلایا کہ اس کا ختنہ ہوا ہے۔ ہرقل نے اس سے دریافت کیا کہ عرب ختنہ کرتے ہیں؟ اس نے کہا ہاں وہ ختنہ کرتے ہیں۔ تب ہرقل نے کہا یہی شخص پیغمبر اس امت کا بادشاہ ہے جس کا ظہور ہو چکا ہے۔ پھر ہرقل نے اپنے علم میں ہم پلہ ایک دوست کو رومیہ میں خط لکھا اور خود حمص روانہ ہو گیا۔ ابھی حمص نہیں پہنچا تھا کہ اسے اپنے دوست کا جواب موصول ہو گیا۔ اس کی رائے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہر ہونے میں ہرقل کے موافق تھی کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں۔ آخر حمص پہنچ کر اس نے روم کے سرداروں کو اپنے محل آنے کی دعوت دی۔ جب وہ آ گئے تو اس نے کہا دروازہ بند کرنے کا حکم دیا، پھر بالکنی سے انہیں دیکھا اور کہنے لگا روم کے لوگوں تم اگر اپنی کامیابی بھلائی اور بادشاہت پر قائم رہنا چاہتے ہو تو اس پیغمبر کی بیعت کر لو۔ یہ اعلان حق سنتے ہی وہ لوگ جنگلی گدھوں کی طرح دروازوں کی طرف دوڑے، دیکھا تو وہ بند تھے۔ جب ہرقل نے ان کی نفرت کو دیکھا اور ان کے ایمان لانے سے مایوس ہوا تو کہنے لگا ان سرداروں کو میرے پاس لاؤ۔ جب وہ آئے تو کہا میں نے ابھی جو بات کہی تھی وہ صرف آزمانے کے لیے تھی کہ دیکھوں تم اپنے دین پر کس قدر مضبوط ہو، اب میں وہ دیکھ چکا۔ تب تمام حاضرین نے اسے سجدہ کیا اور اس سے راضی ہو گئے۔ یہ ہرقل کے ایمان لانے کے متعلق آخری حالات ہیں۔ یہ روایت صالح بن کسان، یونس اور معمر نے بھی ظاہری سے بیان کی ہے۔ فائدہ: ابو سفیان نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابو کبشہ کی طرف منسوب کیا ہے کہ ابن ابی کبشہ کا معاملہ تو بہت بڑھ گیا ہے۔ دراصل عرب کا یہ طریقہ ہے کہ
کسی کی تحقیر اور احتضاء کے پیش نظر اسے ایک ایسے شخص کی طرف منسوب کر دیتے ہیں جو گمنام ہو، لیکن اس مقام پر اصل بات یہ ہے کہ عرب میں ابو کبشہ ایک نامی شخص گزرا تھا جس نے اپنا آبائی دین چھوڑ کر شعرا پرستی کے ستاروں کی پرستش شروع کر دی تھی۔ چونکہ ابو کبشہ نے ایک نیا دین اختیار کیا تھا، اس لیے ہر وہ شخص جو عرب کے آبائی دین سے ہٹ کر کوئی نیا دین اختیار کرتا اسے ابی کبشہ کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ اس سلسلے میں کچھ اور تعویلات بھی بیان کی گئی ہیں۔ ان تمام میں قدر مشترک یہی ہے کہ ابو سفیان نے مذاق اور حقارت سے یہ اسلوب اختیار کیا تھا۔